بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل رات کو جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی، لیکن ایک بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب ملک میں استحکام آ چکا ہے اور اس لیے اب میں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے پیچھے جاؤں گا۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ، ان کا دعویٰ بہت اہم ہے کہ ملک میں استحکام آ چکا ہے۔ کیا اس استحکام کی وجہ وہ بجٹ ہے جو کل پیش کیا گیا ہے یا کچھ گرفتاریاں ہیں؟ کیا جس دن بجٹ پیش کیا گیا اس دن کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے ملک میں استحکام پیدا کیا گیا یا بجٹ کے ذریعے استحکام پیدا کیا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ حکومت کے وزراء کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی کچھ مزید اہم شخصیات جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، شاہد خاقان عباسی اور کچھ دیگر لوگ بھی گرفتار ہونے والے ہیں، نہیں ہونے والے؟ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد ایوان، جناب رانا ثناءاللہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ میں آپ سے شبلی فراز صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی آ گئی ہے، کیا اس کی وجہ کل پیش ہونے والا بجٹ ہے یا گرفتاریاں ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے میں بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے جو میرے دو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ جی، مبارکباد اس بات کی جو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز کیے ہوئے تھے، اچھا، وہ بالآخر وہ رنگ لانے لگے ہیں، اور جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا تھا، یا تو اس وقت جھوٹ کہا تھا اور یا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے یہ کیسز کیے تھے ان پر، ایک دوسرے پر، تو اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم راستے میں دیوار نہیں بنے، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، ہم نے قانون کو جو ادارے ہیں ان کو کام کرنے دیا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ابھی ہماری آگے بھی یہی کوشش ہوگی۔ اس طرح خان صاحب نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ اب جو ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہمارے 8-9 مہینے جو ہے تو جس طرح کے حالات چھوڑ کے گئے تھے، اس سے جو ہے تو ہمیں ٹائم لگا ان چیزوں کو، اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں۔ وہ اللہ کا الحمدللہ ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی نارمل رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے، سٹیبل ہے، یس، بالکل 150، 152، 148 اس رینج میں، یہ بڑی نیرو رینج ہے، اس میں یہ چلتا رہے گا، باوجود اس کے کہ ہمارے جو ڈالر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، ابھی بھی اس سے کم ہوا ہے جس طرح کا تھا پہلے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ کم از کم اب ایک ڈائریکشن مل گئی ہے۔ IMF کا پروگرام تھا، وہ ہو گیا، تو یہ سائڈ پہ جو اکنامک ایشوز تھے ایمرجنسی والے، اس کو تو ہم نے سارٹ آؤٹ کیا۔ اب ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ 24 خرب روپے یہ کس نے لیے، کس طرح خرچ ہوئے، کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ یہ سب سے اہم ترین ہے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے، جو ہائی پاورڈ کمیشن جو بنا گیا وہ اس کی دیکھیں، کیونکہ تشخیص ہونی چاہیے۔ اس ہائی پاورڈ کمیشن میں جن اداروں کا انہوں نے اعلان کیا وہ سارے کے سارے ان کے ماتحت ادارے ہیں، ان میں انڈیپینڈنٹ ادارہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ماتحت ادارے تو تب ہوں گے نا جب کہ ہم، جس طرح کہ ہمارا جو ماضی ہے، ہم نے تو پروف کیا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی ہے۔ یہ تو دیکھیں، اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں گے، یہ تو انفارمیشن کی تلاش میں جو ہے تو ان اداروں کو یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو باقی کچھ پارٹی کے لوگ بھی، اور پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کریں گے کہ اس کا معلوم کیا جائے کہ یہ آخر اس ملک کو، دیکھیں میں آخری بات کروں، ایک چیز ہوتی ہے بجٹ میں جس کو کہتے ہیں پرائمری بجٹ۔ پرائمری بجٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی آمدنی اور خسارے کا جو فرق ہوتا ہے، تو وہ ہے 0.6%، پہلے 0.7 تھا، اب 0.6 ہو گیا، پچھلے سال 0.7 تھا۔ یہ جو باقی جو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، یہ جو ہے جو 6.7 کے قریب بنتا ہے، 6.9 بنتا ہے، یہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ڈیٹ سروسنگ کا ہمارا کم ہوتا، نہ ہوتی، جس طرح کے قرضے لیے گئے، تو آج یہ قوم پہ یہ ٹیکسز بھی نہ لگ رہے ہوتے اتنے، نہ یہ مہنگائی ہوتی، نہ اس قسم کی افراتفری جو کہ انہوں نے کریٹ کی معاشی میدان میں، اور جواب کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے کہ یہ سارا۔ ایک اور اہم بات دیکھیں، ڈالر کی میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے جو ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے جتنے فورن ایکسچینج کے ریزروز استعمال کیے، ضائع کیے، اگر آپ وہ ہوش ربا ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ملک ایسے نہیں چلائے جاتے، بیکاز الٹیمیٹلی اگر آپ گیس 100 روپے کی بنا رہے ہیں اور 80 روپے کی بیچ رہے ہیں،
آپ بجلی 100 روپے کی بنا رہے ہیں، 70 روپے کی بیچ رہے ہیں، جس میں چوری بھی ہو رہی ہے، نااہلی بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو 30 روپے 20 روپے وہ کوئی تو دے گا. وہ اس طرح جمع ہوئے ہیں آج جو کہ پاکستان کے عوام بھگت جو رہے ہیں. انکوائری کمیشن رانا صاحب بنانے کا اعلان کیا، پہلے ذرا اعلان ان کے الفاظ میں سن لیں. ہے کیا کہا جی عمران خان صاحب نے؟ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا، اب میرے اوپر سے وہ پریشر اتر گیا، اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں. یہ ہائی پاورڈ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی، آئی بی ہوگی، آئی ایس آئی ہوگی، ایف بی آر ہوگی، ایس سی سی پی ہوگی. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. جو اقتدار میں ہوں گے یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. دیکھیں میر صاحب، پہلے تو میں شبلی فراز صاحب نے جو مبارکباد دی ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. اچھا. اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم دیوار نہیں بنے، صرف ہم نے یہ کیا. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ یہ دیوار نہیں بنیں گے اور آنے والے 1-2 روز میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے اسے نیب جو ہے وہ گرفتار کر لے گی. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو؟ سب سے بڑا ڈاکو بقول عمران خان صاحب کے. میں ان سے توقع کرتا ہوں یہ دیوار نہیں بنیں گے اور مالب جبا کیس میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب، چیف منسٹر کے پی کے، اور اعظم خان صاحب، فواد بھی تو پڑا ہے نا جیل میں، اعظم خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی جیل میں ہونے چاہیے. میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ یہ دیوار نہیں بنیں گے اور خسرو پرویز صاحب جو ہیں، خسرو بختیار جو ہے وہ ان کے خلاف انکوائری مکمل ہو چکی ہے دسمبر سے، اور باقاعدہ وہ رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ رانا صاحب آپ کو یہ اندر کی خبر کس طرح؟ یہ اندر کی خبر کیا، میرے پاس اس کی کاپی ہے، اگر آپ کہیں گے تو. اگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی، میں آپ کو وہ پیش کر دوں گا. خسرو بختیار کے خلاف نیب نے انکوائری مکمل کر رکھی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ دیوار نہیں بنیں گے اور فیصل واڑا صاحب کا جو سارا چٹھا کٹھا سامنے آیا ہے اس میں جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ تمام لوگ جن کے گرفتار ہونے کے بعد جو پریڈکشن کی ہے نیب چیئرمین نے کہ یہ حکومت اگلے 10-15 منٹ میں جو ہے وہ گر جائے گی، ان سب کو جو ہے یہ گرفتار ہونے دیں گے. اور پھر نہ حکومت رہے گی، نہ ان کو جو ہے وہ اپنی جان دینی پڑے گی، نہ ان کو یہ کمیشن بنانے پڑیں گے. کیونکہ میر صاحب نفرت کی بنیاد پہ اپوزیشن ہو سکتی ہے، نفرت کی بنیاد پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حکومت نہیں ہو سکتی. یہ آدمی جو ہے یہ صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پہ اس نے اپوزیشن کی. یہ 4 سال کنٹینر پہ چڑھا رہا. اس نے بھرپور کوشش کی اس ملک کو خراب کرنے کی، اس ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی، اور یہ اپنے اسی ایجنڈے پہ تھا. اور 4 سال جو یہ ملک بہت آگے بڑھ جاتا، جس طرح سے سی پیک اور دوسرے جو ترقیاتی پروگرام تھے، ملک کو ترقی کے راستے پہ جانے سے روکنے والا صرف ایک آدمی ہے اور وہ عمران خان ہے، یا اس کے ساتھ اس کا ٹولہ ہے. اس آدمی نے اس ملک میں 4 سال جو ہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کوشش کی یہ ملک کو تباہ کرے. اب یہ دوبارہ جو ہے پتہ نہیں یہ یعنی دانستہ ہے یا نادانستہ ہے، یہ اس ملک کی تباہی کا یہ بندہ جو ہے ذمہ دار بنے گا. اور یہ جو بجٹ لیکن انہوں نے تو کہا کہ اب استحکام آ گیا، اسٹیبلٹی آ گیا. نہیں، کوئی استحکام نہیں ہے. یہ تو اس کے کہنے کی بات ہے. استحکام کہاں پہ آ گیا ہے؟ یہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا یہ استحکام ہے. انہوں نے ہر چیز کو سوائے یعنی قبرستان کے، جو قبرستان کی مخلوق، اس کے علاوہ کوئی رہ گیا جس کو انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا؟ کوئی اور رہ گیا ہے کوئی؟ اچھا جی چانڈیو اور صاحب، یہ اس بجٹ پہ جب عمل ہوگا تو پھر یہ کس طرح سے چلے گا؟ چانڈیو صاحب وہ جو اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ مسئلہ حل ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ یار اتنے جو ہزاروں ارب روپے کے قرضوں کا پہاڑ جو ہے یہ بنایا گیا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بات تو اچھی ہے، ہاں بات تو اچھی ہے، لیکن پہلے ایک جملہ میں بھی بزرگ صاحب ہیں، بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں رانا صاحب، انہوں نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں نے تو لکھ دیا تھا کہ میں پہلا جملہ ادھر سے بولوں گا کہ شبلی فراز صاحب نے ہماری گرفتاریوں پر خوشی کا اظہار کیا ہے.
یہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. یہ عظیم والد کے بیٹے, ان کے جانشین, ان کو ایسا ہی کہنا چاہیے تھا. جنہوں نے اصولوں کی خاطر جلاوطنیاں برداشت کی, آج ان کے صاحبزادے ہماری گرفتاریوں پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. مبارک ہو شبلی. ان کو اور ان کے والد صاحب کو اگر آپ نہیں رکھ سکتا, نہیں رکھ سکتا. یہ بھی وجہ پوچھ. اب آپ خاموش رہیں شبلی, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا, میں کبھی نہیں بولتا بیچ میں, ہنسے نہیں. میں آپ کو اس کی وجہ اس کی وجہ پوچھیں. یہ آئے دن کھڑے ہو کر بولتے ہیں, سب کے سب, ان کے قائد سے لے کر یہاں تک بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ بھٹو کی پارٹی ہے, یہ بی بی کی پارٹی ہے. یہ تو بھٹو, جب آپ نام لے سکتے ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں, آپ اتنے بڑے عظیم اور بہادر اور باغی باپ کے یہ فرزند ہو کہ آپ ہماری گرفتاریوں کو خوش, آپ اور طریقہ بھی بات کر سکتے تھے. اب چلے, اب رہا سوال کمیشن کا. وہ میں شاعری باری تو اتنی جانتا نہیں ہوں کہ وعدہ پھر کر رہے ہو آنے کا, پھر بنانے کی بات کرتے ہو. انہوں نے سوائے قوم کو بنانے کے اور کیا کیا ہے؟ یہی باتیں کی. انہوں نے وعدہ کیا کہ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی کھلے گی, وعدہ پورا ہو گیا. انہوں نے کہا گورنر ہاؤس گرائیں گے, وعدے پورے ہو گئے. انہوں نے کتنے وعدے کیے, کیا وعدہ پورا کیا جو اب یہ کمیشن بنے گی؟ وہ چلو جب بھی بنے. پہلے آج میں بھی کہتا ہوں, میرا مطالبہ ہے رانا صاحب کے ساتھ, آپ اپنے چوروں کو کب گرفتار کر رہے ہو؟ نہیں, آپ کے کمیشن, آپ کا جو کمیشن ہوگا ان کا, اس کمیشن میں آپ کے بھی بندے آئیں گے نا. حفیظ شیخ صاحب آگے بتائیں گے نا کہ وہ وزیر خزانہ تھے آپ کے. میں آپ کو سلام پیش نہیں, سلام کیا پیش کریں. اچھا کیا آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو. میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی, بڑا خوش ہو رہا تھا, وہ اسمبلی میں بھی تھا, بڑا خوش ہو رہا تھا. ہماری بجٹ دیکھیں نا, آپ کے حفیظ شیخ صاحب رانا صاحب کے خسرو مختار صاحب ان کی حکومت میں شامل تھے. وہ تو آپ کے لوگ آ کے تو بتائیں گے نا کمیشن کو. بہت اچھا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. وقت کی ستم, گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں گے. ہاں بھلے لنکا, ہماری لنکا ڈھائیں, لیکن بتا رہا ہوں یہ وقت کی ستم ظریفی تو دیکھیں. شیخ یہ حفیظ صاحب ہماری بجٹ پیش کر رہے تھے, یہ گھیرا کر کے حملہ کرنے جا رہے تھے. کل بھی خدا کی شان وہی حفیظ شیخ صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے اور ہم گھیرا, وہ ادھر بھی بیٹھے ہیں. یہ آپ نے دراصل ہمیں خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کی مذمت کر دیا. کمیشن سے میں پر امید نہیں ہو سکتا, یہ انتقام کی ایک نئی کاروائی ہوگی. میں آپ کو کہتا ہوں بخدا, یہ میرا ایمان ہے, یہ جو شور شرابہ ہے یہ ان کے جانے کی تیاریاں ہیں. یہ جو ہلکی خماریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو پاگل کی, یہ جو ہلکا سرور ہے, نہیں, یہ آج کل نیا گانا آیا ہے. یہ اقتدار کی جو خماریاں ہیں یہ ان کے جانے کی تیاریاں ہیں. اتنا جاہو جلال بات کرنا, اتنا تکبر سے خان صاحب کو بات کرنا, اپنی ذات کے علاوہ بھی نکل کر کبھی بات کر سکتے نہیں. لیکن آپ کے لوگوں نے بھی تو کل زیادتی کی نا کہ بجٹ کی دستاویزات پھاڑ کے اور وزیر اعظم پہ اس طرح صاحب, آپ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. میں نے دیکھا نا کل, 50 سال آپ کو بھی ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہو بجٹ تو پہلے بھی ہم نے بھی دیکھا ہے. یہی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اسماعیل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہ سب کے ساتھ. حفیظ شیخ کو تو مارنے چلے, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے, ان پہ تو چڑھائی کر دوڑے. سب نون لیگ کے کھڑے تھے, میں ایمان سے نام لے سکتا ہوں. تو یہ اسمبلی میں ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں, پہلے دن آپ یہ جملہ سنتے ہیں 60 سال سے, کیا او جی تاریخی ہے, او جی آسمان کے تارے اتاریں گے, اور آخری دن پہ کیا بولتے ہیں, ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. اس کے ساتھ بھی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں بجٹ نہیں جانتا, لیکن ان کی کارکردگی, ان کا 9-10 ماہ میرے سامنے سوائے جھوٹ کے, سوائے الزاموں کے, سوائے دھمکیوں کے کچھ بھی نہیں جو لڑکوں کو دیا. اچھا, وہ ایک حبیب جالب صاحب نے کہا تھا, وہ جب اعلان کرتے ہیں بجٹ کا, غریبوں ہی کا ہو جاتا ہے جھٹکا. تو وہ آپ کے دور میں بھی وہ شعر بالکل صحیح تھا, ان کے دور میں بھی صحیح تھا, ان کے دور میں بھی صحیح تھا. وہ استاد دامن نے بھی کہا تھا, مکان تے ٹیکس, دکان تے ٹیکس, ڈیوڑی تے ٹیکس, لان تے ٹیکس, پانی پین تے ٹیکس, روٹی کھان تے ٹیکس, آئے گے مسافر مہمان تے ٹیکس. تو استاد دامن کو بھی فوت ہوئے عرصہ دراز ہو گیا, لیکن ان کے جو اشعار ہیں بجٹ کے بارے میں وہ ہر دور میں صحیح ثابت ہوتے ہیں. تو یہ کب بدلے گا پاکستان؟ دیکھیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. جی دیکھیں حامد میر صاحب, میں میرا خیال ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست ہیں, اکثر جو ہے تو مجھے میرے والد صاحب کا وہ دیتے ہیں, ریفرنس دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی کہ جتنے احمد فراز صاحب کے یہ چاہنے والے بنتے ہیں, وہ انہی جس کی آئیڈیالوجی کو, جس کو کہ وہ یہ ابھی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں, مسعود کوثر بھی ہیں. جی ہاں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, احمد فراز کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ بلیک لسٹ کیا گیا تھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ اس جنازے میں شریک تھے جو کہ احمد فراز کا تھا.
آپ مجھے بتائیں کوئی پیپلز پارٹی کا لیڈر کوئی لیڈر تھا؟ نہیں تھا. اس لیے یہ باتیں نہیں کریں کہ جب آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے. اچھا وہ بتا دیا. دیکھیں جب کوئی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. نہیں اچھا وہ بتا دیا کہ ہماری بے وفائیاں بھی ہیں. والد صاحب ہماری نیکیاں گاتے گئے, یہ ہماری بے وفائیاں گنوا رہے ہیں. اچھا کیا. دیکھیں آخری ان کا جو مشاعرہ تھا, اس مشاعرے کی میزبانی کے فرائض میں سر انجام دے رہا تھا, اور وہ مشاعرہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں. جی ٹھیک ہے جی. وہ ہمارے گل گاتے گئے, ہماری گلائی کرتے گئے. وہ ادھر امریکہ میں, خیر یہ میں ذاتی باتیں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں اب بات آتی ہے کہ جی رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, چانڈیو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی جو احتساب ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں آپ اپنی بات کریں. آپ یہ نہیں کریں کہ جی حامد میر بھی چور ہے. اگر میں پکڑا گیا ہوں میں کہوں جی نہیں حامد میر بھی ہے, آپ بھی یہی کرتے ہیں. اس کا کیا منطق کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں جہاں پہ کہ ہمارے پارٹی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں کچھ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ ہوں گے ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی ہے, وہ چراغ سب کے بجھیں گے. یہ ایسی چراغ سب کے بجھیں گے, چراغ سب کے بجھیں گے. جو کرپٹ لوگ ہیں, بس ٹھیک ہو گیا, شبلی صاحب پورا ہو گیا. دیکھیں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ان پہ ہاتھ پڑے گا سونا اور لیٹر. لیکن پہلے کیا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا تھی, وہ یہ تھی ہماری, تو یہ تھی کہ جو انصاف, یہ جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں وہ بڑے امپارشلی چلیں, ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہ ہو. لیکن جو کیسز انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کیے تھے وہ ہم نے تو نہیں کیے تھے. نیب کا چیئرمین تو انہوں نے نہیں لگایا تھا, ہم نے تو نہیں لگایا تھا, ان دونوں نے مل کے لگایا تھا. تو جو بڑے مگرمچھ ہیں جب وہ پکڑے جائیں گے پھر انشاءاللہ یہ چھوٹی مچھلیاں ان پہ تو ہاتھ پڑے گا. رانا صاحب یہ ویسے اس کا تو جواب دینا آپ کہ کیس جو اب زرداری صاحب جس کیس میں اندر ہوئے ہیں, وہ کیس مجھے آج تک یاد ہے, چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی یہ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں, ایسے کر کے انہوں نے تفصیلات بتائی تھیں, اور اس وقت تو یہ جسٹس جوید اقبال صاحب نہیں تھے, تو یہ تو بعد میں پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے آئے نا. دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیس کسی وقت بھی جو ہے وہ معاملہ کو سامنے آ سکتا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر عاصم تھے ان کے اوپر 452 ارب روپے کا کیس بھی اسی زمانے میں بنا تھا جی, اور اس کے اوپر جس دن چودھری نثار علی خان صاحب نے وزیر اعظم کو بریف کیا, میں اتفاق سے وہاں پہ موجود تھا, لیکن بہرحال میں وہ بات نہیں کرتا کہ وہ خود کتنا انوالو تھے یا ان کو کیا معلوم تھا. آج قوم کو بتا دیں کہ جب آپ وہاں موجود تھے, he was not aware of that. نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا, چودھری نثار علی خان, نواز شریف نہیں جانتے تھے کہ چودھری نثار کیا کر رہے ہیں. he said in my presence کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے. تو چودھری نثار صاحب لیکن بعد میں, لیکن سن لیں, بعد میں جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ اون کیا, اور یہ 452 ارب روپے کا کیس بنا. اب کدھر گیا ہے وہ؟ اچھا اب آپ اس کے پر آگے آ جائیں. یہ جو کیس بنا اس کے بعد یہ پھر کس طرح سے سپریم کورٹ گیا, پھر سپریم کدھر گیا اور کیس بنانے والا کدھر گیا؟ بنانے والے تو ادھر ہی ہیں. نہیں, چودھری نثار والا جو ہے وہ تھا بنانے والا یا نہیں تھا, وہ تو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے اوپر جو یہ انکوائری شروع ہوئی, یہ شروع کہاں پہ ہوئی, پھر یہ کس طرح سے سپریم کورٹ پہنچی, پھر سپریم کورٹ نے کس طرح سے اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی جو ایک جے آئی ٹی فارمولہ ہے, پھر اس کے بعد جے آئی ٹی نے جو ہے وہ کیا کچھ کیا. اس کے بعد جے آئی ٹی جو ہے, یہ بات تو شروع ہوئی تھی پتہ نہیں کتنے 1000 ارب سے اور کتنے 100 ارب سے, اب آگے کہاں پہ ہے یہ؟ اب تک جو الزامات نیب ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ لائی ہے زرداری صاحب کے خلاف, ان کی کبھی آپ نے کوئی کیلکولیشن کی ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں وہ درست نہیں ہیں, لیکن ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے نام گنوائے ہیں. چودھری پرویز لائی آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں پرویز کھٹک, آپ کہہ رہے ہیں محمود خان, آپ کہہ رہے ہیں خسرو بختیار, تو ان کے خلاف پھر ان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو کہنے کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم انہوں نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. بعد میں جو ریفرنس دائر کیا, نہ ایک مرلہ زمین منتقل ہوئی ہے, نہ 1 روپے کی کسی کو ادائیگی ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف انکوائری شروع ہو تو گرفتاری ہو جائے. ان کے خلاف انکوائریاں کمپلیٹ ہو کے انویسٹیگیشن کی سٹیج میں ان کو گرفتار کرے نا. گرفتار کرنے کے بعد ٹھیک ہے, ثابت ہوتا ہے نہیں ثابت ہوتا وہ تو پھر عدالت کا معاملہ ہے. تو میں ایک یہاں پہ بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد چانڈیو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے کل,
یہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو جائے گا؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو اس کے اتحادی کچھ جن کی ریزرویشنز ہیں، جس طرح کے BNP مینگل ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ پورے کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بجٹ میں ان کو ووٹ دے دیں، تو کوئی مشکل تو میرا خیال ہے حکومت کو نہیں ہے. میں دو جملے کہہ کے پھر آپ کی سوال کریں. ایک تو کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں شبلی صاحب کے لیے ایک باتیں کی تھی، میں اپنے جملے واپس لے رہا ہوں، اپنے الفاظ واپس. بہت اچھی بات ہے. ان کی دل آزاری ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ایک بار پھر دل جیت لیے ہیں کہ سچے باپ کے سچے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا چراغ سب کے بجھیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے بتا دی ہے. یہ بڑا اچھا اطلاع ہے قوم کے لیے، بڑا اچھا اطلاع دیا ہے انہوں نے قوم کو. دوسرا رانا ثناءاللہ کی بات کی ہے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. میں اس دن ٹی وی پہ تھا، ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب کے کیس کے متعلق، ڈاکٹر عاصم کے ان کا جملہ مجھے اتنا اچھا لگا، پھر میں وہ کہتا رہا میڈیا پہ. انہوں نے کہا یہ جو کیس بنائے تھے نکلا کیا ہے ڈاکٹر عاصم کے یہاں سے، آپ نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا ہے. یہ ان کے جملے تھے، آج انہوں نے کہے. میں نے کہا اچھی بات. اب آپ بجٹ کی بات ہے. ان کے اتحادیوں میں سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، جیسے خلق خدا بیزار ہے ان سے، ایسے اتحادی بھی ناراض کافی ہیں. ان کے ممبران ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں ایمانداری، میں ان کے نام نہیں لیتا اور میں لڑانے والے کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ بیزار ہیں. وہ کل ہماری پارلیمنٹ پارٹی میں آئے، مینگل صاحب کے MNA آئے تھے، انہوں نے آ کر بات کی کہ بات چیت ہوگی. ہم آج ان کی حکومت کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ظاہر ہے حکومت اس موقع پہ تو ہر آدمی سے بات کرے گی نا، لیکن وہ خود آئے، انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ وعدہ پورا کریں گے بھی نہیں. اب دیکھیں حکومت میں ہیں، اب کہیں سے چن کے بھی سب یہ ووٹ پورے کر سکتے ہیں. لیکن اگر بجٹ پاس بھی ہو جا کر بھی لیں، کیا ہوگا میر صاحب؟ حکومت چلنے کے لیے جو سکون چاہیے، جو اعتماد چاہیے، جو لوگوں میں رائے چاہیے، وہ نہیں ہے. لوگوں میں بے چینی ہے. آپ سے میں نہیں پوچھتا ابھی آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں کہاں ہے لوگوں میں اعتماد؟ جھوٹ کے سہارے کب تک چلیں گے آپ؟ اچھا ایک سوال ایک بڑا اہم پیدا ہو گیا ہے شبلی بھائی، کہ اگر آنے والے دنوں میں شہباز شریف بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، سنا ہے بلاول صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی ایک کیس بن رہا ہے، تو یہ سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سارے اندر ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا؟ دیکھیں بات اس کی نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان کے باہر رہنے کی وجہ سے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندر جائیں گے، یہ کورٹس کا اور جو ادارے ہیں ان کا کام ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے باہر رہنے سے جو ہے تو پاکستان کی اکانومی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی، تو یہ بھی غلط ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انفر یہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب تاریخ کا جو ایک ورک ہے نا وہ پلٹ رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان اس طرح چل ہی نہیں سکتا جس طرح کی چلتا آیا ہے، جس میں کہ پیٹرنیج ہو، جس میں رینٹ سیکنگ ہو، جس میں کہ لوگ اپنے ان کے ساتھ جو سیاست ہے وہ جو ہے تو ایک بزنس بن جائے. آپ کو پتہ ہے جی کہ کتنے جو سیاستدان ہیں اور بھی ہوں گے اور اداروں میں بھی ہوں گے، لیکن جو سیاستدان ہیں ہم نے دیکھا ہے سائیکل پہ آئے تھے اور آج کل ارب پتی بن گئے. یہ کیسے ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. کوئی ایک مثال دیں گے؟ نہیں دیکھیں مثالیں ایک وہ کون سیاستدان سائیکل پہ آیا تھا اور ارب پتی بن گیا؟ دیکھیں جب وہ سائیکل پہ آئے تھے تو یہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے. مثال دیں گے تو وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں سارے کاش ایسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں جی اب یہ بات کہنا اپنے نالج کے لیے اس کی نہیں، اس دیکھیں اس یہ آرگومنٹ دینا کہ ہم نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں ہاں نفرت ہے، ہمیں کرپشن سے ہے، ہمیں نفرت ہے ہر اس کام سے جو کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے، جو پاکستان کی معاشی اور جو اس کی جو ایک جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں شگاف لگائے. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اس سے نفرت ہے. ہمیں انڈیویجولی کیا رانا صاحب سے میری نہ کوئی وہ ہے، نہ خان صاحب کی کوئی ان کے ساتھ دشمنی ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ دشمن ہے. یہ دیکھیں یہ اب پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کی بات، ٹیکسز کیسے نہیں ہوں گے، بڑھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل حکومت یہ پولیٹیکل کاسٹ اسیوم کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو کہ عوام میں پاپولر نہ ہو؟ لیکن جو حکومت بچانے کے لیے جو کہ انہوں نے کیا کہ 100 روپے کی چیز 70 روپے میں بیچی، 100 روپے کی چیز 60 روپے میں بیچی، اپنے من پسند لوگ لگائے وہاں پہ، اور ایک کرپشن اور نااہلی کا ایک بازار گرم کیا. تو ہم اس کو تو یہ دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کی بدقسمتی یہی ہوتا ہے. ان کے تو پیسے جائیدادیں باہر ہیں، ہم لوگ جو کہ ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو اب وہ افیکٹ ہوتے ہیں جن کے احساسیں باہر نہیں ہیں. تو پاکستان کے الٹیمیٹلی جو غریب عوام ہے، مڈل کلاس ہے،
وہ ہی برانڈ بیئر کرتی ہے, یعنی وہی اس کی قیمت ادا کرتی ہے. لیکن اسی لیے بہتر یہی ہوگا آپ کے سوال کے انیشل جواب میں کہ یہ ان لوگوں نے all those who are responsible, be it from our party, جو بھی ہیں جس نے اس ملک کو, چاہے وہ آج اس گھر میں رہ رہے تھے آج دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں, doesn't matter, وہ they have to pay اس قوم کو یہ جو ٹیکسز کی اور جو غریبوں کی اور جو فیوچر جنریشنز کو, اس ملک کی سالمیت کو, اس کی سوورنٹی کے داؤ پہ لگا دی ہے. ہم کیسے انڈیپینڈنٹ, ہماری فارن پالیسی کیسے چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو بھی ہوئی ہے, تو آج جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ظفر وال میں جو ایک خطاب کیا ہے تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو رابطہ عوام مہم ہے وہ شروع کر دیا, تو کیا سمجھیں کہ انہوں نے تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے یا ابھی باقاعدہ آغاز کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تحریک کا اعلان یا اس فیصلے کی پابند ہوگی جو فیصلہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھ کے ہوگا, اور وہاں پہ ایک مسلم لیگ نون کا ایک سٹانس ہوگا, لیکن بعد میں جو کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آج ایک بالکل ہیومن جو ہے وہ پہلو پہ وہاں پہ وہ گئی ہیں, لیکن جب وہ گئی ہیں اس جگہ پہ تو لازمی بات ہے پھر لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ ان سے جو ہے وہ خطاب کریں, اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بات کی ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ملک کو کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے اس بجٹ میں جس قسم کے انہوں نے ٹیکسیشن کی ہے اور جس قسم کے انہوں نے وعدے کیے ہیں, اور جو آگے نظر آ رہا ہے ہر اکانومسٹ کو جو بھی اکانومی کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے جو ہے وہ بربادی ہوگی, تو اس میں اگر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس میں اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتی اس نااہل اور نالائق ٹولے کو حکومت سے علیحدہ کرنے کا اور ان کے خلاف باہر نکلنے کا, تو پھر لوگ خود بخود نکل آئیں گے. اور اگر کوئی آپ کی مولانا فضل الرحمان سے گفتگو ہوئی, خورشید شاہ صاحب نے بھی ان سے بات چیت کیا, کوئی طے ہوا ہے کہ وہ کب آگے ملیں گے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آج کراچی گئے ہیں, تو میری ان سے جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی تھی, تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں 14 کو واپس آؤں گا, اور میں یہ چاہوں گا کہ 15 کو میں بلاول بھٹو صاحب سے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی, انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر 15 کو اویلیبل ہوں تو میں ان سے مل کے جو اے پی سی کی تاریخ ہے اس کا جو ہے وہ تعین کرنا چاہتا ہوں. اور ان کا یہ خیال تھا جو انہوں نے بات کی کہ جون کے آخری ہفتے میں یا عشرے میں, عشرہ انہوں نے لفظ استعمال کیا, کہ اس میں چاہتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہو جائے آخری جون کے آخری عشرے میں. آخری عشرے میں یعنی کہ 20 سے آن ورڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی کچھ ہوگا؟ نہیں, اگر 20 کو 21 کو 22 کو میٹنگ ہوتی ہے تو جس دن بجٹ پاس ہونا اس دن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کا پھر لگتا یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہے اس دن کچھ کیا جائے؟ نہیں, یہ ہمارا لگنے یا لگانے والی بات نہیں, یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہاں پہ تمام جو جماعتیں ہیں, اب دیکھیں جو یہ ہماری بجٹ سے پری بجٹ جو کانفرنس ہوئی ہے اس پہ جس قسم کی بات وہاں پہ تمام پارٹیز کے سربراہوں نے کی ہے, چانڈیو صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, تو اس سے تو ایک تو یہ امید پیدا ہو گئی ہے, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ورکنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ان ورکنگ کنڈیشن میں آپ کام کر سکتے ہیں, وہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ نمبر آف ووٹ جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو بجٹ پاس کروانے کے لیے مطلوبہ ووٹ ان کے پاس نہ ہوں. جی چانڈیو صاحب اب اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں, صورتحال ایسی ہے, لیکن میں آپ کو کیونکہ سینٹ تو میٹر نہیں کرتا نا, قومی اسمبلی میٹر کرتا نہ کریں, لیکن ان کی اپنی اہمیت اور حیثیت ہے. یہاں جن کے معاملات ہوتے ہیں ان کی اپنے پورے ملک میں اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کو 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ہمیں احتساب سے خوف اور ڈر نہیں ہے اگر وہ احتساب ہے تو, لیکن اگر آصف صاحب کی گرفتاری سے ایک دن پہلے ایک سیاسی خانہ بدوش کہیں کہ کل صبح کو زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے اور واقعی گرفتار ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب عدالت بھی ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے, نیبین کے کہنے پہ کام کر رہی ہے, کوئی احتساب نہیں ہے, انتقام نہیں, وہ وزیر ہے. آپ گردن بعد میں ہلائیں. نہیں, وہ وزیر نہیں ہے. صحیح, وہ وزیر ہے. نہیں, وہ وزیر نہیں ہے, معاون ہے, وہ معاون خصوصی ہے. بس میں یہ چاہ رہا ہوں آپ ہی نام لے لیں, آپ ہی پہچان لیں کہ سیاسی خانہ بدوش کون ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک واضح بتاؤں, پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. ہاں, آصف بلاول صاحب نے اس کی صدارت کی, عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے.
ہمارے پورے صوبوں میں تیاری ہو رہی ہے, سندھ میں کمیٹیاں بن رہی ہیں, اور جب سے ہم بنے ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی تحریک تو پھر سندھ میں ہی چلے گی, کیونکہ پنجاب کے کچھ شہروں میں جو مظاہرے ہوئے ہیں, کسی میں 10 لوگ تھے, کسی میں 12 لوگ تھے. میں ایمانداری کی بات بتاؤں, آپ بڑے صاحب علم ہیں, میرے پاس ثبوت موجود ہے اس کی. نہیں, MRD کی جب موومنٹ چلی تو کہاں کتنے لوگ جمع ہوئے تھے. کل میں نے اجلاس میں کہا ہے بلاول صاحب کے کہ ہم جو ہمارا گڑھ تھا ضلع, وہاں 4 آدمی نہیں جمع ہوئے, لیکن وہاں جتنی آگے لگی, لوگ مرے جتنے, وہ دیکھیں نا مقابلے جو ہوئے. ابھی بھی کہتا ہوں پنجاب کا ایک بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں جیالہ نہ ہو, اور جو بھٹو کے لیے جنہوں نے جانے دی اور بی بی کے لیے, ان کی نسلیں ختم نہیں ہو گئی ہیں. ہم سے کوتاہیاں ہوئیں, ہماری صوبے کی پارٹی سے کوتاہیاں ہوئیں, لیکن وہ لوگ موجود ہیں. اور یہ جو بحران لا رہے ہیں نا, جو سوئے ہیں وہ بھی اٹھ پڑیں گے, اور ایسا ماحول بننے جا رہا ہے جسے ہمارا MRD میں چلا, شرط لگ گئی, اور بچے شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم آپ والدین اس موومنٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں. انہوں نے قیامت کر دی ہے, اب آپ کی زندگی زہر ہو گئی ہے. ہم نہ بھی بولیں, میں کہتا ہوں سیاسی پارٹیاں عوام سے غداری کریں گی اگر آگے نہیں آئیں گی تو. اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, میں آپ کی ٹی وی پہ بول رہا ہوں. دیکھیں جی, عوام جب بے چینی سے انتظار کرے, تڑپتے رہیں, اور قیادت آگے نہ ہے, چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں. میں اور قیادت آگے نہ آئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہر ملک میں جہاں آپ سمجھتے ہیں بہتری آئی ہے, میں انقلاب کی بات نہیں کرتا, ہر دور میں انقلاب ایک نئی شکل سے آیا. جب پورے ایک بھی ایسا طبقہ نہیں جو ریاست کے ظلم و جبر سے آزاد ہو, تو لوگ تو نکلیں گے نا. جو پارٹی نہیں کرے گی رہنمائی, جو پارٹی عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, پھر وہ نام نہیں رہے گا, وہ نہیں رہے گا. اچھا, میں نے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں ایک آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہوا آج اسلام آباد میں. کچھ سرکاری اہلکار جو ہیں, انہوں نے ایک سینئر صحافی باقر سجاد صاحب جو ہیں, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. اور یہ اسلام آباد میں اس قسم کا واقعہ جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کچھ میں ذکر کر دوں, آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ایک پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, اس کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, اور اس رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ جو جموں اینڈ کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, یہ وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ قانون ہے, اور دس ایکٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو انفلیمنگ ٹینشنز بٹوین دی اسٹیٹ اتھارٹیز اینڈ لوکل پاپولیس اینڈ مسٹ بی امیڈیٹلی ریپیلڈ. اور اس ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو لانچ کرنے کے لیے سری نگر کے ایک ہوٹل میں ایک تقریب تھی, لیکن آج وہ تقریب جو ہے اس کو منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور منتظمین کو اس ہوٹل میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, جس پہ میر وائز عمر فاروق صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں اس کی شدید مذمت بھی کی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے بھارت, اور وہاں پہ انتہائی ظالمانہ اور آمرانہ قسم کے جو قوانین ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. میری اب شبلی فراز صاحب آپ سے آخری پروگرام کا حصہ ہے. سوال یہ ہے کہ کل آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, ادھر آپ کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے فیصل واڈا صاحب, ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ اگر پاکستان میں 5000 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو 22 کروڑ عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آئین اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیا یقیناً یہ ان کی ذاتی رائے ہے, لیکن پھر اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تو اس میں جو ان کا لو لہجہ تھا وہ وہی تھا. تو یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 5000 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے؟ نہیں جی, دیکھیں یہ ایسی بات, یہ چاہیے تھا آپ کے اس کو ایلیبوریشن کے لیے آپ فیصل واڈا سے ہی پوچھتے کہ انہوں نے یہ بات کیسے کی. دیکھیں ہر پولیٹیکل ورکر کا کچھ ذاتی خیالات ہوتے ہیں, لیکن اگر میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوا ہوں تو میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور میں پارٹی کی جو لائن ہے, پارٹی کی جو پالیسی ہے, اس کو میں آرٹیکولیٹ کروں گا. میں اپنی ذاتی رائے نہیں دوں گا, بیکاز ذاتی رائے میں جو ہے تو کہیں اپنے ڈرائنگ روم میں دوں گا یا اور جگہوں پہ دوں گا. اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو سارا جو اس وقت جو ہمارے دوستوں نے ذکر کیا کہ جس طرح یہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ APC کر رہے ہیں اور ساتھ میں کسی تحریک چلانے کا وغیرہ کا, اور MRD کی انہوں نے ریفرنس دی. یعنی MRD کی دیکھیں, اور ابھی اس کا تعلق کیا بنتا ہے, ابھی ایک جمہوری حکومت ہے جس میں یہ بھی الیکٹڈ ہیں, انہی ووٹوں سے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جس ملک میں آپ کو صرف سود دینا اتنا پڑے جتنا کہ آپ کا ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہے, تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ کو ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو قرضے
اس لیے تو نہیں لیے گئے تھے کہ ہم اس ملک کے مستقبل کو بالکل لیکن وہ کر دیں. آپ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جی. لیکن جو بجٹ پیش ہوا ہے اس پہ ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے. ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کے لیے کوئی زیادہ اقدامات نہیں نظر نہیں بالکل. دیکھیں جی ایک تو ہمیں یہ آپ کو دیکھیں گے ہم نے یہ ٹیکس کا ٹیکس جو نیٹ ہے یہ بڑھے گا, اس کے بغیر چارے نہیں ہے. فرق کیا ہے, وہ لوگ جو کہ ٹیکس ٹریک میں نہیں تھے وہ بالکل یہ جتنے بھی پراپرٹی بے نامی اکاؤنٹ یہی ہے کہ جی ادھر اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. جو نان فائلرز ہیں جی ان کو سہولتیں دی ہیں. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نان فائلرز کو سہولتیں دی ہیں لیکن ان سے ٹیکس ضرور وہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے گھر لے لیں گے اور پھر جو ہے تو اسے پوچھے نہیں جائے گا. انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کی جو وہ ہے جو ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ جو اب جو سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ دیکھیں یہ لاکھ کہیں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تحریک چلائیں گے, یہ آگے ہوں گے اور عوام ان کے پیچھے ہوگی اور ڈنڈے لے کر وہ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں اس سچویشن میں لائے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ مہنگائی کا دیکھ لیں. بالکل میں آپ کو سیریسلی اگر انہوں نے تحریک چلائی تو عوام ڈنڈے لے کے آپ کے پیچھے نہیں ان کے پیچھے ہوں گے ان کے پیچھے ہوں گے اور ہم ان کے پیچھے حساب لیں گے. تو یہ آپ کے پیچھے ہوں گے. نہیں دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں عوام کے ڈنڈے جو ہے ان کو پکڑ کے مروائیں گے ہم ان کو. اسٹارم ان اے ٹی کپ. ان کی جو جدوجہد یہ ان کی جو یہ کہہ رہے ہیں نا جو یہ وہ کر رہے ہیں کہ کل ایک دوسرے کے کیسز میں یہ کافی کے کپ میں طوفان برپا کر رہے ہیں. بالکل جی یہ جو ہے تو کل ایک دوسرے پہ کیسز کے ایک دوسرے کی وجہ سے یہ اندر ہیں اور کل یہ جو ہے تو کس منہ سے اکٹھے جائیں گے. رانا صاحب آپ پریڈکشن کریں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے پیچھے ڈنڈے لے کے چڑھ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. عوام کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہوں گے. ہم ان کو انشاءاللہ پکڑیں گے اور عوام ڈنڈوں سے ان کی جو ہے نا وہ مرمت کریں گے. اب یہ فراڈ جو ہے یہ جھوٹ جو ہے ان کا کس طرح سے چل سکے گا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹیکس لگائیں گے, اب ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, حالات کو ٹھیک کریں گے. وہ فراڈ کدھر گیا, وہ جھوٹ کدھر گیا جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی 12 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے, جب ہم آ جائیں گے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی, اس پیسے کو ہم عوام کے اوپر لگائیں گے. یہ کہہ رہے تھے کہ 12 بلین جو ہے وہ ڈالر کی جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی, ہم آئیں گے وہ ختم ہو جائے گا, وہ پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں آ جائے گا. وہ کدھر گیا وہ سارا فراڈ؟ یعنی سارا فراڈ کیا قوم کے ساتھ, یہ بٹن نہیں, سارا جھوٹ بولا اور کہا کہ جی ہم جب آئیں گے تو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 4000 سے 8000 پہ چلی جائے گی, کیونکہ لوگ اس وقت ٹیکس نہیں دے رہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکمران چور ہے. اب ان سے کو پوچھے کہ ان چوروں کو جو ہے وہ لوگوں نے 4000 بھی نہیں دیا, اس میں بھی جو ہے وہ چانیو صاحب آپ کیا اسی طرح کا احتجاج کریں گے جیسا کہ پی ٹی آئی نے ان کی حکومت کے خلاف کیا تھا؟ اس ڈی چوک میں آئیں گے آپ؟ اچھا وہ احتجاج کی بات کی. وزیر اعظم صاحب کی پرانی تقریر آج کل بڑی عام ہو رہی ہے کہ عوام کو میں کہتا ہوں مہنگائی کے خلاف نکلیں, یوں کریں. اب جو آپ نے کہا ہے نا وہ کہنا اس وقت تو عوام نے آپ کا نہیں مانا. انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے عوام آپ کس طرح کا احتجاج ہوگا؟ ہمارا احتجاج انتہائی شریفانہ ہوگا, مہذب ہوگا. تو ان کا بھی شریفانہ تھا؟ نہیں بالکل نہیں, میں ابھی نہیں کہتا کیونکہ وہ عوام کی توہین ہو جائے گی. انہوں نے جو کچھ اس چوک میں کیا ہے اس کو کوئی بھی شریف قوم اپنا ورثہ نہیں کہہ سکتی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی بجٹ کو سوائے سرکاری دانشوروں کے کسی نے بھی نہیں ان کی تعریف کی ہے, اور ان کے لیے جو مسائل پیدا ہوں گے یہ خود پیدا کر رہے ہیں. اچھا ویسے ان کا تکبر ان کو لے ڈوبے گا اور کچھ نہیں ہوگا ان کا. وہ شبلی بھائی آپ کو یاد ہے جب آپ کی ادھر احتجاج چل رہا, ہمیں ادھر بڑے پتھر پڑتے تھے, پھر بھی اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں شریفانہ احتجاج تھا آپ کا. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہائی کمیشن پاور کمیشن جس میں کہ یہ طے کیا جائے گا کہ یہ پیسے کس لیے لیے گئے, کہاں پہ خرچ ہوئے, یہ تو طے ہے, ڈاکومنٹس میں یہ چیز موجود ہے. نہیں تو سامنے آ جائے گا نا 3 دن میں ہر چیز سامنے لے آئے آپ کہ یہ پیسے کہاں پہ گئے. یہ بات موجود ہے. یہ تو قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں ملین آف ڈالرز کی ٹی آپ کے لیڈرز کو آتی ہیں, بلینز آف ڈالر کی منی لانڈرنگ آپ کے لیڈر کرتے ہیں, اور پھر پوچھتے کہتے ہیں کہ جی سب وہ تو سب کاغذوں میں ہے, وہ عدالتوں میں بھی ہے. اسی کی وجہ سے جب ڈالر پہنچا نا 130 پہ تو آپ نے کہا کہ یہ کریکشن ہو گئی ہے, یہ مصنوعی طور پہ رکا ہوا. اب یہ ڈالر صاحب جو 150 پہ کیسے چلے گئے؟ یہ ڈالر صاحب جو ہیں یہ 150 پہ پہنچ گئے. بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب, شبلی فراز صاحب اور مولا بخش چانڈیو صاحب. ایک بات بڑی اہم کی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ایک انکوائری کمیشن بناؤں گا غیر ملکی قرضوں کے بارے میں, تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹس میں ہر چیز موجود ہے. تو اگر ڈاکومنٹس میں ہر چیز موجود ہے تو پھر میرا خیال ہے اپوزیشن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.